أفلح من زكاها وقد خاب من دساها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم مکرم قابل صد تکریم بزرگ حضرات، غیور نوجوان مسلمان بھائیوں اور دوستوں، مالک کائنات اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے مبارک گھر کے اندر آنے کی اور مقدس فریضے کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائی. سامعین محترم، ساری کائنات میں اللہ رب العالمین نے انسان کو خوبصورت ترین پیدا فرمایا ہے. اللہ رب العالمین کائنات کی جس چیز کو بھی بنانے کا ارادہ فرمائیں تو ارشاد فرماتے ہیں کن فیکون. تو کن کے مطلب ہو جا، اس طرح کہنے کا ارادہ فرماتے ہیں. یہ ارشاد فرماتے ہیں فیکون، تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے. لیکن ایک انسان ہے کہ اس کے متعلق اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں خلقت بیدی، کہ انسان صاحب کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا ہے. اللہ رب العالمین جو کوئی بھی بات ارشاد فرمائیں اس کے اندر کسی بھی انسان کو شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اللہ رب العالمین جو بھی بات ارشاد فرماتے ہیں وہ پکی، سچی، یقینی، تحقیقی بات ہوتی ہے. اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے قسمیں اٹھا کر ارشاد فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد، فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کا جب تذکرہ فرمایا کہ میں نے انسان کو خوبصورت ترین پیدا فرمایا ساری کی ساری کائنات میں، تو اللہ رب العالمین نے 5 طرح کی قسمیں اٹھائیں. ایک نہیں، 2 نہیں، 5 قسمیں. فرمایا والتین، میں اللہ کریم کو قسم ہے انجیر کی. دوسرے نمبر پہ قسم اٹھائی کہ والزیتون، میں اللہ کو زیتون کی قسم. تیسرے نمبر پہ اللہ نے قسم اٹھائی وطور سینین، کہ میں اللہ کو طور پہاڑ کی قسم. چوتھے نمبر پہ اللہ نے قسم اٹھائی وہذا البلد الامین، کہ امن والے شہر مکہ مکرمہ کی اللہ رب العالمین نے قسم اٹھائی. 4 قسمیں اٹھا کر 5ویں قسم اللہ نے اپنی ذات کی اٹھائی. فرمایا لقد، میں اللہ کو اپنے اللہ ہونے کی قسم، خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے انسان کو خوبصورت ترین ڈھانچے میں پیدا فرمایا. ایسا نہیں کہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اینٹیں اور بلاک بنانے والی مشینیں ہیں، اس کے اندر مٹیریل اور جو سامان ہوتا ہے وہ ڈالتے ہیں تو خود بخود وہ بن جاتے ہیں. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو
فرمایا خلق فسوا فعدل، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو بنایا بھی، تخلیق بھی فرمایا اور خوبصورت ترین ڈھانچے میں پیدا فرمایا۔ جہاں جس جگہ پر جو بھی چیز اچھی لگتی تھی میں نے اسی جگہ کو اسی جگہ پر ٹکا دیا۔ یہ 5 قسمیں اللہ نے اٹھا کر ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو خوبصورت ترین ڈھانچے میں پیدا فرمایا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا حسن باقی رہے، میری خوبصورتی باقی رہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان کا یہ حسن کب باقی رہ سکتا ہے؟ تو اس کے لیے اللہ رب العالمین کے ہر پیغمبر جو بھی اس دنیا میں آتے گئے اپنی امت کو ایک ہی پیغام دیتے گئے کہ اعبدوا اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، بادشاہ ہو تو اللہ کی عبادت کرو، وزیر اعظم ہو تو اللہ کی عبادت کرو، کوئی صدر کے منصب پر فائز ہو تو اللہ کی عبادت کرو، وزیر ہو تو اللہ کی عبادت کرو، مشیر ہو تو اللہ کی عبادت کرو، ڈاکٹر ہو تو اللہ کی عبادت کرو، انجینئر ہو تو اللہ کی عبادت کرو، کوٹھیوں بنگلوں اور محلات میں زندگی گزارنے والے انسان ہو تو اعبد اللہ، تو اللہ کی عبادت کرو، غربت کی جھوپڑیوں میں زندگی گزارنے والے انسان ہو تو اللہ کی عبادت کرو، جس قوم جس قبیلے جس زبان سے تعلق رکھنے والے ہو تو اعبد اللہ، تو اللہ کی عبادت کرو۔ کیوں؟ ما لکم من الہ غیرہ، فرمایا اس لیے کہ تم اللہ کی عبادت کرو کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ ما لکم من الہ غیرہ، اس لیے اللہ کی عبادت کرو کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی مشکل کشا نہیں، اس لیے اللہ کی عبادت کرو کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی حاجت روا نہیں، اس لیے اللہ کی عبادت کرو کہ اللہ کے سوا تمہیں کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں، اس لیے تم اللہ کی عبادت کرو کہ اللہ کے سوا تمہیں کوئی نفع پہنچانے کی قدرت نہیں رکھتا ہے، اس لیے تم اللہ کی عبادت کرو کہ زندگی کا مالک اللہ ہے، اس لیے تم اللہ کی عبادت کرو کہ موت کا مالک اللہ ہے، اس لیے تم اللہ کی عبادت کرو کہ تمہاری زندگی کو خوشگوار بنانے والا اللہ ہے، اس لیے تم اللہ کی عبادت کرو کہ تمہیں اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے، اس لیے تم اللہ کی عبادت کرو کہ تمہیں بیٹے دینے والی ہستی اللہ کی ہے، اس لیے تم اللہ کی عبادت کرو کہ تمہیں بیٹیاں دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ ما لکم من الہ غیرہ، فرمایا کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے سب کا مالک اللہ ہے، اس لیے تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اب جس نے بھی وقت کے پیغمبر کی یہ بات مان لی کہ اعبد اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ نے اس کے حسن کو ہمیشہ ہمیشہ باقی رکھ دیا، زندگی میں بھی اس کے حسن کو ختم نہیں ہونے دیا۔ جب زندگی گزار کے قبر میں چلا گیا ایمان کی حالت میں تو اللہ نے وہاں بھی اس کے حسن کو ختم نہیں ہونے دیا۔ جب انسان اللہ کی دربار میں قیامت کے دن حاضر ہوگا اعمال سزا جزا کے اعتبار سے، تو وہاں بھی اللہ رب العالمین انسان کے اس حسن کو ختم نہیں فرمائیں گے۔ اب جو وقت کے پیغمبر کی اس بات کو نہیں مانتے تو صرف ان کا حسن ہی ختم نہیں ہوتا بلکہ ان کا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ ہم قرآن میں دیکھتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں کہ جو اللہ کے پیغمبر کی بات مانتے ہیں تو ان کا حسن باقی رہ جاتا ہے، اور جو وقت کے پیغمبر کی بات کو نہیں مانتے تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اس کا صرف حسن ہی ختم نہیں ہوتا بلکہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن ہمیں اس کا بتاتا ہے، فرمایا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، فرمایا قد افلح، پکی بات ہے، افلح کامیاب ہو گیا وہ شخص، وہ شخص زکاہا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، زکاہا جس نے اپنے دل کو ایمان کے ساتھ منور کر دیا، من زکاہا جس نے اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت کو بسا لیا، من زکاہا جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر ایمان کی روشنی والی زندگی اپنا لی، وقد خواب من دساہا، خواب اور ناکام
شخص من دساہا جس نے اپنی زندگی کو اپنے آپ کو گناہوں کے بوجھ تلے دبا دیا، جس نے اپنے آپ کو من دساہا اپنے آپ کو کفر شرک معصیت گناہوں کی تاریکیوں سے اپنے آپ کو دبا دیا۔ اب قرآن ہمیں اس کا مفصل واقعہ بتاتا ہے کہ کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، کہ اللہ کے پاک پیغمبر ہیں حضرت صالح علیہ السلام، وہ اپنی قوم کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں۔ اب ان کی قوم ایک مطالبہ رکھ دیتی ہے کہ آپ ہمارا ایک مطالبہ پورا کرو تب ہم آپ پر ایمان لے کر کے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جی بتاؤ تمہارا کیا مطالبہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ سامنے ایک جبل اور پہاڑ ہے، اس پہاڑ سے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس پہاڑ سے ایک اونٹنی نکلے، 10 ماہ کی گابھن اونٹنی ہو، مطلب اس کے پیٹ میں بچہ ہو، باہر آتے ہی بچہ جن دے، تب ہم آپ کو مانیں گے، تب ہم آپ پر ایمان لے کر کے آئیں گے۔ اگر آپ ہمارا یہ مطالبہ پورا نہیں کر سکتے تو ہم آپ پر ایمان ہی نہیں لاتے۔ اس وقت کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام اپنی شریعت کے مطابق، جو ان کی شریعت کے اندر عبادت کا طریقہ تھا، عبادت کی، اللہ سے دعا کی، اللہ نے ان کے مطالبے کے مطابق پہاڑ سے اونٹنی نکالی، پہاڑ سے ایک بھیانک قسم کی آواز آئی، پہاڑ پھٹا، اس سے ایک اونٹنی نکلی، 10 ماہ کی گابن اونٹنی، وہ وہاں سے نمودار ہوگی۔ جب ان لوگوں نے دیکھا تو 2 فریق بن گئے، کچھ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ پر ایمان لے کر کے آ گئے، اور کچھ نے کہا کہ آپ نے تو جادو کر دیا، نعوذ باللہ، آپ نے اپنے جادو سے اس کو نکال دیا۔ تو انہوں نے وقت کے پیغمبر کی بات نہیں مانی۔ اب جب یہ اونٹنی تھی، اس اونٹنی کا کیا عالم تھا؟ یہ اونٹنی ایسی تھی کہ اللہ نے اس اونٹنی کو ان کے مطالبے کے مطابق ان کے لیے آزمائش بنا دی کہ وہ اونٹنی زمین کے اندر جس طرف بھی منہ کرتی سارے کے سارے کھیت کھا جاتی، سارا گھاس کھا جاتی، ساری سبزیاں اور جو سبزہ زمین کے اندر ہوتا ہے وہ سب کھا جاتی۔ ایک کنواں ہے میٹھے پانی کا، جب پانی پینے جاتی ہے تو سارا کنواں ختم کر جاتی ہے۔ آزمائش بن گئی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ ہمارے لیے آزمائش بن رہی ہے تو حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر کے کہنے لگے کہ اس اپنی اونٹنی کا بندوبست کر دو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا لا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب علیم، کہ اس اونٹنی کو برائی کی نیت سے ہاتھ تک بھی مت لگانا ورنہ اللہ تمہیں عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ یہ میں نے اس اونٹنی کو نہیں نکالا، تمہارے مطالبے کے مطابق اللہ نے مجھے معجزہ دکھایا ہے، اللہ نے تمہیں معجزہ دکھایا ہے۔ تو جب حضرت صالح علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں، ایک دن یہ اونٹنی پانی پیا کرے گی اور باقی 6 دنوں میں تمہارے جانور اور تم سب اس کو میٹھے کنویں سے پانی پیا کرو گے۔ ان کو یہ بات بھی پسند نہ آئی۔ فکذبوہ، قرآن کہتا فکذبوہ، انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت کا بھی انکار کیا، رسالت اور دعوت کا بھی انکار کیا، اور وقت کے پیغمبر کی یہ جو ایک باری تقسیم تھی اس کا بھی انکار کر دیا، حتیٰ کہ منصوبہ بنا کر کے حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو عقروها ذبح کر دیا، اس کی ٹانگیں کاٹ دی۔ یہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی اونٹنی ہے۔ جب انہوں نے نافرمانی کی، وقت کے پیغمبر کی بات نہیں مانی، اللہ نے جو ان کے لیے آزمائش بنائی تھی وہ اس کے اندر وہ پورا نہیں اترے۔ انہوں نے اس اونٹنی کو جب ذبح کیا تو وقت کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام جب اس کے قریب آتے ہیں تو وہ اونٹنی اس پہاڑ کے قریب پہنچ چکی ہوتی ہے۔ جب وہاں اللہ کے پیغمبر جاتے ہیں تو وہ 3 آوازیں نکالتی ہے، اس کے بعد 4تھی آواز اس جبل سے نکلتی ہے اور وہ پھٹتا ہے تو اونٹنی اس کے اندر واپس چلی جاتی
جاتی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام واپس آ کر کے ارشاد فرماتے ہیں 3 آوازیں آئی تھیں، فرمایا تمہارے پاس 3 دن ہیں، تم اس کے اندر جو کچھ مرضی کرنا ہے کر لو، اس کے بعد تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اس قدر نافرمان قوم کہتی ہے کہ 3 دن کے بعد کیوں؟ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، ابھی اللہ کا عذاب لے کر کے کیوں نہیں آ جاتے؟ ابھی اللہ کا عذاب لے کر کے آ جاؤ۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا ابھی نہیں، 3 دن جو کرنا ہے کر لو، اس کے بعد اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ ادھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم اے میرے پیغمبر تم خود اور اپنے ماننے والوں کو لے کر کے یہاں سے چلے جاؤ۔ جب اللہ کے پیغمبر نے اس بستی کو چھوڑ دیا، اپنے ماننے والوں کو لے کر کے وہاں سے چلے گئے، تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، قرآن ہمیں بتاتا ہے، قرآن کی تعلیمات ہمیں یہ پیغام دیتی ہیں، فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، اللہ نے 3 دن کے بعد ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ آسمان سے بھیانک قسم کی چیخ آتی ہے، ان کے کان پھٹ جاتے ہیں، بہرے ہو جاتے ہیں، کانوں کے اندر سننے کی طاقت چلی جاتی ہے، اور زمین کے اندر زلزلہ آتا ہے، سب کے سب اس وقت تہس نہس ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، دنیا کے اندر یہ دستور ہے کہ جب کوئی بڑا سربراہ، کوئی صاحب اقتدار، کوئی صاحب کرسی جب کسی کے خلاف کوئی حکم جاری کرتا ہے تو اس کو یہ خدشہ جاری ہو جاتا ہے کہ لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے، لوگ میرے خلاف پروپیگنڈے کرنے شروع کر دیں گے، لوگ میرے خلاف احتجاج کرنا شروع کر دیں گے، لوگ میرے خلاف دھرنے نکالنا شروع کر دیں گے۔ وہ اپنے عہدے سے برطرف ہو جاتا ہے، وطن چھوڑ کر باہر ملک چلے جاتے ہیں، لیکن میرا اللہ اعلان فرما رہا ہے وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اللہ ایسا مالک الملک ذات ہے، اللہ کریم کی ایسی ہستی ہے، اللہ کریم ایسا عزیز اور غالب ہے، اللہ ایسا قدرت والا ہے، فرمایا کہ جو میرے پیغمبر کی بات کو نہیں مانتے میں ان کو تباہ و برباد کر دیتا ہوں، اور میں اللہ کو کسی کے خلاف احتجاج کرنے کا، جو دھرنے نکالتے ہیں، جو احتجاج کرتے ہیں، لا یخاف، میں اللہ کو کسی قسم کا کوئی رنج اور الم نہیں ہے، مجھے کسی قسم کا کوئی بھی ڈر نہیں ہے۔ جب انہوں نے یہ کام کیا اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ لا یخاف عقبہ کے اندر اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کر کے بتا دیا کہ جو کوئی بھی دنیا کے اندر اللہ کی عبادت کرے گا، وقت کے پیغمبر کی بات کو مان کر زندگی گزارے گا، تو میں ہمیشہ کے لیے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس کے حسن کو زندگی کے اندر بھی باقی رکھوں گا، قبر کے اندر بھی باقی رکھوں گا، آخرت کے اندر بھی باقی رکھوں گا۔ اور جو وقت کے پیغمبر کی بات نہیں مانے گا، اللہ کی عبادت نہیں کرے گا، تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ، میں اللہ ان کو زندگی کے اندر ہی تباہ و برباد کر دوں گا، ان کے حسن کو تو کیا ان کے سب کچھ کو ختم کر دوں گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان اسلام والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔